اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ و اطراطہ بیعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث انا عبد مذنب ذلیل وانت ربی ذو الجلال والاکرام فاعف عنی فانک عفو کریم یا عظیم العفو یا نعم النصیر۔ شہادت عظمیٰ کے بارے میں میرے آقا سیدی و مرشدی حضور ابو انیس محمد بختیاری قدس سرہ العزیز نے جو کلام تحریر فرمائی ہے وہ بندہ نے اس مہینے میں آپ کو پڑھ کر سنانے کا انہی کے اپنے الفاظ میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ظہر کا جب اذان کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، دشمن اور دوست دونوں جب ایک ہی جگہ پہ نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو اس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ انہوں نے فرمایا، لوگو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک کہ تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں کہا گیا تھا کہ اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں، کوئی امیر نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی ہماری ہدایت فرما دے۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا ہوں، اب اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا نہ آنا ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ گویا کہ شہزادہ کونین حضرت امام علیہ السلام کا یہ خطبہ واضح کر رہا ہے کہ آپ کسی جنگ کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے کسی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا جو آپ لے کر آئے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا مجھے تو تمہارے بہت سے خطوط گئے ہیں، بہت سے وفد مجھے آ کر ملے ہیں جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اور دعوت ان الفاظ میں دی ہے کہ شاید آپ ہمارے لیے ہدایت کا باعث بن جائیں۔ یعنی ایسے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ جنگ کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، دوسری بات کہ لوگ ہدایت سے بھٹک چکے تھے، لوگ ہدایت کی راہوں سے ادھر ادھر غلط راہوں پر چل پڑے تھے، اس لیے انہیں وفود نے کہا کہ شاید آپ کے آنے سے ہم ہدایت پہ گامزن ہو جائیں۔ تمام اہل لشکر خاموش بیٹھے، یہ سب سن رہے تھے۔ جب کوئی جواب نہیں آتا تو نماز کے لیے صفیں آراستہ کی جاتی ہیں، اہل قافلہ کے ساتھ سپاہی دشمن بھی امام عالی مقام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، یعنی دشمن جو ہیں وہ بھی آپ ہی کے ساتھ نماز ظہر کو اکٹھے ادا کرتے ہیں۔ امام برحق چاہتے ہیں کہ اتمام حجت ہو جائے، حجت کا فرض ادا ہو جائے، پھر لشکروں کے سامنے نماز کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کر پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ کی رضا کا ثواب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے زیادہ حقدار ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں،
اور تم پر ظلم و جور کی حکومت کرتے ہیں۔ اگر تم پسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو، نہیں جانتے، اگر تم ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو، ہمارا حق تم نہیں پہچانتے، اور اب تمہاری وہ رائے نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی گئی تھی، جو تمہارے قاصدوں نے میرے تک پہنچائی تھی، تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ یعنی کہ آپ نے پھر دوبارہ نماز کے بعد پھر اسی خطبے میں فرمایا کہ میں واپس لوٹ جاتا ہوں، اگر تم نے جو اپنے خط اور لکھے تھے اور وفد بھیجے تھے، اگر تم ان پر قائم نہیں ہو تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ امیر لشکر جو اب تک خاموشی سے سب کو سن رہا تھا، وہ دشمنوں کا لشکر جو اس کا امیر، اس نے سکوت توڑا اور کہنے لگا لیکن وہ ہم نہیں ہیں، یعنی جس لوگوں نے آپ کو خط لکھے وہ ہم نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا اور خط لکھے۔ ہم تو صرف اس بات پر مامور ہیں کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں، کہ ہمیں تو یہ حکم دے کر ہمارے لشکر کو بھیجا گیا ہے کہ امام عالی مقام کو گھیر لیں اور گھیر کر اسے ابن زیاد کے دربار میں پیش کریں۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں، ہمارا اس کے سوا کوئی مدعا نہیں، ہمیں یہ حکم ملا ہے۔ ہاں، یہ ابن زیاد امیر کوفہ کا فرستادہ امیر لشکر حور بن یزید تھا۔ یہ حور بن یزید اس لشکر کا سالار تھا جو کہ آپ کو ایک قسم کا گرفتار کر کے کوفہ کی طرف جانے پہ مامور تھا، جسے حسین کو اسیر کر کے کوفہ میں اس کے حضور پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تاکہ ان سے یزید کی بیعت لی جائے یا پھر اس شمع کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے، یا تو امام عالی مقام یزید کی بیعت کر لیں یا پھر انہیں شہید کر دیا جائے۔ ان دو ارادوں سے وہ لوگ جو تھے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کو گرفتار کر کے کوفہ میں لے جانا چاہ رہے تھے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اپنی ازلی فطرت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ہر مقام پر باطل نے صداقت کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ بے شک دنیا میں سچائی ہمیشہ مظلوم رہی، یہ الگ بات ہے کہ بقائے دوام کی دولت ہمیشہ صداقت ہی کے حصے میں آئی، یہ دستور ازل ہے اور اب تک رہے گا۔ لیکن انسانی جہل کا کیا علاج کہ اس نے کبھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، تاریخ سے سبق حاصل کرنا پسند ہی نہیں کیا۔ تاریخ ایسے واقعات سے ہٹی پڑی ہے، وقتی طور پر باطل اگر کامیاب بھی ہو گیا، تاریخ میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تاریخ میں سچائی ہی کا نام زندہ، جاوید، باقی اور دوام رہا۔ امیر لشکر ہور کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا، وہ جو کوفیوں کی طرف سے جو لشکر آیا تھا، اس کے جو امیر ہور تھے، ان کی جو ہے یہ بات سن کر تو آپ نے فرمایا واللہ، خوب غور سے سن لو، میرے جیتے جی تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، مجھے تم کوفے نہیں لے جا سکو گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو جائے، یہ تمہاری بات غلط ہے۔ نہ ہی تو مجھے بیعت کے لیے مجبور کر سکتے ہو، نہ ہم بیعت اس کی کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ امیر لشکر نے کہا اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو پھر ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ تو کوفہ کو جاتا ہے نہ ہی مدینے کو جاتا ہے، کہ آپ کسی الگ مقام پہ چلے جائیں، نہ کوفہ میں جائیں
نہ مدینہ میں جائیں، کسی اور جگہ پہ چلے جائیں۔ اور پھر یہ قافلہ، یہ مقدس قافلہ ایک انجانے راستے پر چل پڑا۔ منزل کا تعین ہے، نہ راستے کی خبر، اور رخ بھی کسی معروف مقام کی طرف نہیں ہے۔ ہائے انجانی منزل کے مسافر، آواز آئی، اے کائنات کی منتظر نگاہو، دیدہ بصیرت کو واہ کر لو، حسین آج اس ناتوام داستان کی تکمیل کے لیے آ رہے ہیں جو خلیل اور پچھلے خلیل نے ناتمام چھوڑی تھی۔ یعنی خلیل نے اپنے ذبی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، لیکن ان کی وہ قربانی تو منظور ہو گئی، لیکن دمبا جو ہے وہ قربان کے لیے پیش کر دیا گیا۔ وہ قربانی اپنا یعنی تکمیل چاہتی تھی، وہ اپنا کمال چاہتی تھی، وہ اب جو ہے عملی طور پر منظر عام پر آنا چاہتی تھی۔ آج وہ ذبح عظیم کے اجمال کی تفصیل اپنے اہل بیت کے خون سے تحریر کرنے آئے ہیں۔ تمہارے لیے یہاں بہت سا عبرت کا سامان ہے، زندگی کے بہت سے اسرار و رموز منکشف ہوں گے، انہیں اپنے دامنے خرد میں سمیٹ لینا۔ مستقبل کی راہیں ان سے روشن کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، کیونکہ حسین ایک شخصیت ہی نہیں، ایک آفاقی پیغام کا نام ہے۔ سنیے حسین کہہ رہے ہیں، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہا ہو اور اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدو ان کا معاملہ کر رہا ہو، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو بھی وہ ظالم بادشاہ کے ساتھ ہی اس کے مقام دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یزید اور اس کے عمرہ حکماء نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے، شیطان کی وہ پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہیہ کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنا ملک سمجھ لیا ہے، اپنا مال سمجھ لیا ہے، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام کر ڈالا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود بھی پہنچے ہیں جنہوں نے تمہاری بیعت کا پیغام مجھ تک پہنچایا ہے، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو، میرے عہد سے پھر جاتے ہو، تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہے کہ ایسا، یہ نہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہی کام تم نے میرے باپ علی سے کیا ہے، اور میرے بھائی حسن سے بھی تم نے ایسا ہی سلوک کیا ہے، میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی تم یہی کچھ بے وفائی کر چکے ہو۔ سو تم اپنے آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی و بے نیاز کر دے۔ یہ امام عالی مقام کا خطبہ تھا کہ ہم حق کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں،
شرفا کو قتل کر رہے ہیں اور شریروں کو جو ہیں وہ عہدے اور منصب دے رہے ہیں۔ سرکاری مال کو انہوں نے اپنا ذاتی مال سمجھ لیا ہے، بیت المال کو انہوں نے حلال کو حرام کر دیا ہے اور حرام کو حلال قرار دے رکھا ہے۔ تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں، میں ان کے حق کو قائم کرنے کے لیے جہاد کے علم کو بلند کروں۔ کسی واقعہ کی اہمیت، قدر و قیمت کا اندازہ اس کے مقصد کے تعین سے ہی لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے نتائج و آثار کی بلندی و پستی اسی میں مضمر ہوتی ہے۔ حسین کا یہ مقصد کتنا واضح اور کتنا عرفہ ہے، اس ارشاد کو بار بار دہرائیے، کیونکہ آپ کے یہ الفاظ تاریخ ساز بھی ہیں اور ایمان افروز بھی، اور اسی سے آپ کا مقصد کا تعین بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے اس پیغام کے پیچھے آپ کا عمل بھی کار فرما ہے، جس نے اس کو آفاقی اور ابدی بنا دیا ہے۔ اس میں روحانی اور اخلاقی اقدار کا ایک بحر بے کراں ہے۔ یزید کی بیعت ان حالات سے مواصلت کر کے عوام عالی مقام، جاہ و چشم، دنیاوی جاہ و چشم، بے شمار مراد حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ آپ ایسا کر گزرتے تو اسلام کی درخشندہ قدریں اور روایات ہمیشہ کے لیے یتیم ہو جاتی، لاوارث ہو جاتی، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی، میدان حریت اجڑ جاتا۔ حسین کے اس مقدس مشن کی صداقت پر آپ کے اہل بیت بلکہ ایک ایک ساتھی کو یقین کامل تھا، اسی لیے تو اس مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگا دی تھی۔ شہزادہ امام علی مقام علی اکبر نے عرض کیا، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ شہزادے نے عرض کیا تو پھر ہمیں کیا ڈر ہے؟ پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں، اگر ہم حق پر مرتے ہیں تو مر جائیں گے، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمارے لیے شہادت ہے حق پہ مر جانا، جام شہادت حق کے لیے نوش کر جانا۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے باپ کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا یہ بیان سن کر فرمایا، آپ نے صحیح جو ہے اپنے باپ کے ساتھ ایسے کلمات کہہ کر آپ نے صحیح اولاد ہونے کا جو ہے حق ادا کر دیا ہے۔ مقصد کی سچائی اور پھر اسکول میں مشکلات و مصائب سے ٹکرا جانا بڑے حوصلے کی بات ہے، اور پھر جس طرح حسین اور ان کے اہل بیت وفاشوار ساتھیوں نے ایک مقدس مشن کے لیے جان کی بازی لگائی، تاریخ عالم ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آئیے اب میدان کرب و بلا کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں، جہاں پر خاندان رسالت خیمہ زن ہو چکا ہے، ہر طرف خوف و ہراس کے سائے ہیں، لک و دک صحرا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، سورج کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہے تو ریگ زار صحرا کے ذرے انگارے بنے جاتے ہیں، وہ دہک اٹھتے ہیں ذرے۔ پہاڑ کی اوٹ میں کچھ دور دریائے فرات بہہ رہا ہے، پرندے جب شدت کی گرمی سے نڈال ہو جاتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اس سال پہ جا کر، دریا کے سال پہ جا کر سستا لیتے ہیں اور اپنی پیاس بھی بجھا لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور تازہ دم ہو کر اڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساحل کا دامن ہر کافر، ہر زندیق کے لیے بھی ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہاں جنگلی جانور، بھیڑیے، خنزیر تک
کو پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ انسان اور حیوان سبھی اس سے حسب خواہش استفادہ کرتے ہیں، لیکن آج میدان کرب و بلا میں سب سے پہلی ازمائش اس مقدس قافلہ پر یہ پڑی کہ ان پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا اور دریا کے گھاٹ پر مسلح پہرے دار بٹھا دیے گئے کہ اب یہاں سے حق و باطل کے درمیان ایک تاریخی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ کتنا عالمناک یہ آغاز ہے۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر پانی بند کیا جا رہا ہے۔ شمر ذیل جوش ابھی عمرو بن سعد کے نام ابن زیاد کا ایک خط لے کر پہنچا ہے، جس میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جنگ سے پہلو تہی نہیں کرنی، جنگ سے باز نہیں آنا، تم نے ضرور جنگ کرنی ہے اہل بیت سے، شہزادہ کنین سے، شہزادہ کنین کے گھر والوں سے۔ حسین اور ان کے ساتھیوں کو مہلت نہ دو، اگر وہ میرے حکم پر صلح کر لیں تو یہاں زندہ و سلامت لے آؤ، ورنہ ان سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو، مسلح کرو، پھر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر لون ڈالو۔ یہ اس کا حکم تھا ملعون و مردار کا، جس کی بدولت سے وہ ہمیشہ کے لیے ملعون و مردار گردانہ کیا اور دنیا اسے ملعون و مردار ہی کہتی رہے گی۔ ہر حسینیت کا نام زندہ اور تابندہ رہے گا۔ کون سی شاہراہ ہے جس پہ نہیں لکھا یا حسین سلام یا حسین؟ کون زندہ ہے؟ کون جیتا ہے؟ تاریخ سے پوچھ کر دیکھ لیں، تاریخ اسے بتائے گی۔ شمر اس حکم نامے کے ساتھ ابن زیاد کا امان نامہ بھی لایا۔ امام علی مقام یا ان کے اہل بیت کے لیے نہیں، یعنی امام علی مقام کے یا ان کے اہل بیت کے لیے نہیں لایا وہ امان نامہ، اپنے پھوپھی زاد بھائیوں کے لیے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی پھوپھی ام البنین بنت حزام جو حضرت علی المرتضیٰ کی زوجیت میں تھی کہ صاحبزادے اسلام اور خون کے رشتے کو چھوڑ کر اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس نے یہ ایمان نامہ عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی کے پاس بھیجا تو ان چاروں بزرگوں نے اسے حقارت سے ٹکرا دیا اور فرمایا افسوس ہے تم پر، ہمیں تو تم ایمان